بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، اور آپ لائیو کالز کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، خواہ وہ روحانی اعتبار سے ہوں خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں. تمام طور ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جس طرح کے جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے، کاروباری معاملات کے اندر بندش ہو، پھر اسی طرح اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اور پھر گھریلو ناچاکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گھر کے اندر امن سکون نہیں ہوتا، اس حوالے سے پریشان ہے، یا پھر جسمانی امراض جس طرح کے سر کا درد رہتا ہے، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے پریشانیاں رہتی ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کے اندر سوئیاں جیسے چبھوئی جاتی ہیں، ایسی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی بیماری آپ فیل کرتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. یہاں پر موجود ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں، اکثر آپ انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، معروف مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر حفیظ اللہ صاحب سہروردی موجود ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جملہ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. آپ شاہ صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور آپ ان سے مسائل اپنے پوچھتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میرا نام ارم ہے اور میں ڈسکا سے بات کر رہی ہوں. کافی دن پہلے بھی میں نے کال کی تھی. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. کال ڈراپ ہو چکی ہے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ آج کی جو دنیا ہے، آج کے جو دور کا انسان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ حریص ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر چیزوں کی تمنا، ایک چیز ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دوسری بھی مل جائے، تیسری بھی مل جائے، اور اس چیز نے انسان کو بہت پریشان کر رکھا ہے. وہ بہت ساری اپنی توقعات کی بیس پر پریشان دکھائی دیتا ہے. اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ایسے دور کے اندر اور ان کیفیات کے اندر ایک انسان کو کیا رد عمل دینا چاہیے، کیا اس کو اپنانا چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے؟ یہ سب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ارم ڈسکا سے بات کر رہی ہوں. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ ارم بات کر رہی ہوں ڈسکے سے. جی جی، اپنا مسئلہ بتائیے. میں نے بہت دن پہلے بھی کال کی تھی میرے کزن کے بارے میں کہ ان کو بہت مشکلوں کے ساتھ جو ہے نا آؤٹ آف کنٹری بھیجا تھا دبئی میں. تو وہاں کافی ٹائم ہو گیا ان کو گئے ہوئے، کام نہیں ملا. تو مجھے بتایا گیا تھا کہ فجر کے وقت بھی جانا ہے تو پڑھنا سورہ واقعہ پڑھنی ہے گھر والوں نے، کیونکہ وہ خود سے تو پڑھ نہیں سکتے. اچھا، کافی دن سے پڑھے ہیں. اگر بیچ میں سے مس ہو جائے تو کہ پھر سے نیولی اسٹارٹ کرنا پڑے گا، یا جہاں سے مس ہوا وہیں سے. اچھا، اس میں آپ سے ناغے ہو گئے تھے، کچھ دن آپ نہیں پڑھ سکے تھے؟ جی بالکل، کچھ دن نہیں تھے پڑھ سکے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے تو پلیز وہ بھی بتا دیں، کیونکہ بہت پریشانی ہے. اور دعا کریے گا آپ بھی خاص طور پہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. پھر صاحب بہن ہیں تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کے عزیز ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں، تو آپ نے وظیفہ بتایا تھا غالباً سورۃ البقرہ پڑھنے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے وہ پڑھنا تھا، تو وہ ان سے ناغہ ہو چکا ہے کوئی 1-2 دن کا. تو کیا وہ دوبارہ سے شروع کریں گی یا وہیں سے شروع کریں گی؟ اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل بتا دیں، کیونکہ ان کو کام نہیں مل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کے لیے بتائیں. جی مجھے یاد آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. میرا بیٹا، جو قرآن پاک ہے نا، ٹھیک ہے ایک وظائف اپنی جگہ پہ ہیں کہ بعض دفعہ ان کا ٹائم ہوتا ہے جی، اور اس ٹائم میں اگر کوئی ناغہ ہو جائے تو پھر دوبارہ سے وہ نئے سرے سے پڑھنا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم خاص کر کے خواتین کو 21 دن سے زیادہ وظیفہ نہیں بتاتے جی، تاکہ ان کے ریگولر 21 دن جو ہیں وہ وظیفہ پڑھ لیں. تو میرا بیٹا، سورۃ البقرہ جو بتائی گئی تھی تو وہ قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت ہے اور پہلی صورت ہے. دوسری صورت ہے البقرہ، سب سے بڑی صورت ہے. تو وہ اپنی امی کو کہیں وہ دوبارہ شروع کر لیں. جی، اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ.
جس مقصد جتنے مقاصد بھی ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں، پڑھیں محبت کے ساتھ، تو جو ذہن میں لاتے جائیں گے، جو دعا مانگتے جائیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ دوبارہ شروع کر لیں میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اگر درمیان میں اگر وہیں سے شروع کرنا چاہیں پھر وہیں سے کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اور زیادہ جتنے دن اس کو پڑھنا ہے نا، میں نے بتایا تھا جتنے دن ناغا ہو گیا تو جتنے دن پہلے پڑھا گیا آگے شروع کر لیں، اتنے دن کمپلیٹ کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، نئے سرے سے بھی اگر آپ پورے دن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر پچھلے اکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ جی بہتر۔ جی بہن، آپ نے سماعت کیا ہے کہ پیر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر تو آپ وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہے، جو دن آپ سے چھوٹے ہیں تو وہیں سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ سٹارٹ سے جو 21 دن بتائے گئے ہیں آپ انہی دنوں کے اندر یعنی شروع سے آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ اور ناظرین، اس طرح آپ بھی اگر کوئی مسائل رکھتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کو پیر صاحب جواب دیں گے۔ پیر صاحب، ہرس کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو اس کا کیسے تدارک کریں اور اس کی عملی شکل کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ انسان بیسیکلی لالچی ہے، ہرس وہی ہے نا، انسان کسی چیز کی ہرس رکھے، لالچ رکھے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے تو بہت مشکل ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ایک ہی لالچ اور ہرس ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ دنیا اپنے اندر سے نکالنے کے لیے ہمیں اگر اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں، جیسے جیسے ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے دنیا ہمارے اندر سے نکلتی جائے گی۔ یہ بیسیکلی لالچ دنیاوی معاملات ہیں، دنیا داری ہے، اور اس میں دنیا کا مال ہے زیادہ، تو ہمیں دنیا کے مال کی ہرس ہوتی ہے نا، کہ یہ چیز بھی آ جائے، گڑی آ جائے، مکان آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں چیز آ جائے۔ یہ ایک ہرس انسان کے اندر ختم نہیں ہوتی۔ ہرس 2-3 طرح کی جائز بھی ہے، کہ ایک علم کی ہرس ہے، جی، کہ بندہ علم کی ہرس کرے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے علم مل جائے۔ تقوی کی ہرس ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ تقوی کی طرف چلا جائے۔ یہیں سے ہم بات کنٹینیو کریں گے، جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر کے اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر فیل کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، کوئی پریشانی ہے تو بھی کال کیجئے، اگر کوئی جائز آرزو ہے اس حوالے سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ اور یہاں پر موجود حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے۔ پھر سب گفتگو چل رہی تھی ہرس کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے تھے کہ کون سا ہرس جائز ہوتا ہے، بلکہ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ افضل ہے کہ بندہ نیکی کی طرف اور تقوی کی طرف بڑھے۔ دیکھیں، جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی نا کہ علم کے بارے میں انسان کر سکتا ہے جی، کہ حسد بھی کر سکتا ہے، لالچ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے علم اس کے پاس ہے میرے پاس بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لالچ کرے کہ انسان جو ہے وہ بیسیکل تو انسان حریص تو ہے، تو وہ علم میرے پاس آنا چاہیے، تقوی میں کرے انسان۔ لیکن بیسیکلی انسان جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کو نکال کے وہ زیادہ دنیا داری میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کا دنیا میں زیادہ، وہ کہتا ہے دنیا میں جتنا ٹائم گزارنا ہے آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، ہر دنیا کی جو ہیں وہ آسائشیں وہ میرے پاس ہوں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جی، جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا جائے گا، عبادات میں چلا جائے گا، ذکر اذکار میں چلا جائے گا،
اللہ اس کے رسول کی اتباع اطاعت میں چلا جائے گا، دنیا داری سے وہ نکلتا جائے گا۔ بے شک۔ اور اصل میں راہ جو ہے الدنیا بالزور والآخرۃ فی السرور، کہ دنیا سے وہ جب نکلے گا تو آخرت کی طرف جائے گا، تو وہی سکون کا ٹھکانہ ہے اس کا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان، دیکھنا ایک انسان ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جتنا قبلہ شاہ صاحب، جتنا انسان دنیا میں مائل ہو جائے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا آگے بھاگے گی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج تک مجھے تو کم از کم میں نے اپنا ذاتی بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف سے انسان کی نکلتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو دنیا آگے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت اشارہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب۔ یہاں پر جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور حرص کے حوالے سے پیر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو دنیا ہے اس کا یہ خاصہ یہ ہے کہ آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ آپ کے آگے آگے بھاگتی ہے۔ اور واقعتاً یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ جب اہل اللہ نے، اللہ کے جو بزرگ ہیں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنا منہ دنیا سے موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف لگایا، تو دنیا ان کی غلام تر ہوتی چلی گئی، بلکہ وہ جس طرح چاہتے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ان کو قرب حاصل تھا، اس کے طفیل وہ دنیا میں اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمات کرتے، اور ایسے ایسے محیر العقول ان سے واقعات صادر ہوتے، اور ایسے ایسے جو ہے وہ حیران کن واقعات ان کی ذات سے، شخصیت سے صادر ہوتے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے۔ لیکن میں تو ایک اپنے تجربے کی بات بھی کر سکتا ہوں کہ جب انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، بھاگتا ہے، یہ دنیا آگے بھاگتی ہے۔ بے شک۔ اور تجربہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ کی طرف سے رجوع کم انسان کر لے، دنیا کے پیچھے ہو جائے۔ ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، دنیا دار ٹیلی فون اٹھاتے نہیں، ان کو ملنے کی خواہش کرتے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں۔ ان کو چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف انسان چلا جائے، انسان اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، یہی جو فون نہیں اٹھاتے، جو ملتے نہیں ہیں، وہی رابطہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بے شک۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس انداز میں کہ ہماری محبت مخلوق خدا کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہی جب ہم اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو مخلوق خدا کا رخ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ یہ جتنے اللہ کے برگزیدہ لوگ آج پڑے ہوئے ہیں، اور جب زندہ ہوتے تھے تو شاید اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد وہ تو دور ان کا ختم ہو گیا، اب تو صرف وہ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ بالکل۔ جتنی کمائی دنیا میں کی ہے آگے سے اب دے رہے ہیں، تو دیکھیں کتنا ہجوم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ اللہ نے مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت قیامت تک پیدا کر دی ہے، بے شک، کہ وہ ان کا رجوع ان کی طرف ہے۔ تو یہی قرآن پاک کا بھی ہے کہ کثرت سے انسان، آپ بے شک تجربہ کر لیں اپنا شاہ صاحب، کتابوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، جس نے آپ کو کبھی یاد نہیں کیا وہ بھی آپ کو یاد کرے گا، واہ، جس نے کبھی فون نہیں کیا وہ بھی آپ کو فون کرے گا، جو کبھی نہیں ملتا وہ بھی۔ آپ صرف قرآن پڑھتے جائیں اور پڑھتے رہنا، مائنڈ میں اگر کوئی بھی آپ کا شخص آ جائے پڑھتے پڑھتے کہ
وہ آپ کے ساتھ رجوع کر لے گا، وہ آپ کو ملنے کی خواہش کرے گا۔ اور اسی طرح روایات میں بھی آتا ہے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے انسان کو دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ واہ، بہت خوب، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ کیا بات۔ تو اس لیے دنیا داری اور چیز ہے، اور دنیا سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا یہ اور بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا بھی نہیں ملتی واہ، اور اللہ سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے۔ بے شک، تو کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جس سے یہ دونوں مل جائیں۔ آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، دنیا آٹومیٹکلی آپ کے قریب ہو جائے گی۔ بے شک، آپ دنیا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو دنیا نہیں آپ کے قابو میں آئے گی، دنیا آپ کو نہیں ملے گی۔ اور آپ دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہی دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی، یہی آپ سے ٹائم لے گی۔ کیا بات ہے کہ بڑے سے بڑے جو ہیں وہ لوگ بھی جو اللہ والے ہیں ان سے ٹائم مانگتے ہیں، دنیا ان سے ٹائم مانگتی ہے، وہ اللہ والوں سے ٹائم مانگتے ہیں۔ بے شک، بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کو ملنے کا ٹائم ہی دے دیں حضور۔ جی جی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا تو چلیں ہم دعا کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کیا بات ہے کہ ان کا ایک ہی رخ ہے، وہ اپنے رب کی طرف ہے۔ بے شک، ان کا رخ اللہ کی طرف اور رسول کی اتباع میں رہ کر وہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، رسول کو راضی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر بھی ان کا چرچا جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کی زبانوں پر ان کا ورد جاری کرا دیتا ہوں۔ بے شک، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ ہمارا صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور یہاں پر موجود ہیں حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ صاحب سہروردی، جو آپ ہمارے مسائل کا حل بتا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ اگر فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اور ہم آپ کا مسئلہ علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے، روحانی وظائف بتائیں گے۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں۔ اور بڑی خوبصورت پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو بڑے بڑے دنیا والے، بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی ہے۔ المختصر یہ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بہروپیے کا، کہ بہروپیہ تھا اور وہ بادشاہ کے پاس ملنے جاتا، تو بادشاہ جس بھی کیفیت کے اندر وہ بادشاہ کے سامنے جاتا تو بادشاہ اس کو پہچان لیا کرتا۔ آخرکار اس نے تانگ آ کر کہا کہ بادشاہ، میں اب ایسا روپ دھاروں گا کہ تجھے میں جو ہے وہ کبھی بھی میری سمجھ نہیں آئے گی اور تو مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ایک دن ہوتا یوں ہے کہ وہ جو شخص ہے، وہ جو صوفیاء کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اور جو اہل اللہ کی جو رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا جو کپڑوں کا انداز ہوتا ہے، اس نے وہ سارا اپنایا اور بالکل ایک جنگل کے اندر جا کر، وہ بیابانوں کے اندر جا کر اس نے ڈیرا لگا لیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ تو اس کا چرچا بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ ایک فلاں جگہ پر ایک شخص ہے کہ جو تنہا رہتا ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو بادشاہ بھی اس سے ملنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے چلا گیا۔ اب جب بادشاہ وہاں پر پہنچا تو بادشاہ نے اس سے اپنے جو بھی اس کی تمنائیں تھیں وہ اس کے سامنے رکھیں اور دعا کے لیے کہا۔ تو وہ جو بہروپیہ تھا اس نے اپنا جو لباس تھا وہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور کہا کہ دیکھا نا بادشاہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس مرتبہ میں ایسا جو اپنا روپ دھاروں گا کہ تمہیں میری خبر نہیں ہوگی کہ میں کون ہوں، تو دیکھ آج تو مجھے پہچان نہیں سکا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ اب جو ہے وہ مجھ سے کیا انعام لوگے، میں تمہیں کیا عطا کروں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے یہاں سے یہ نصیحت ملی ہے کہ میں نے اللہ والوں کا روپ دھارا ہے، اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہیں
ان کا روپ دھارا ہے. تو اب یہ کیفیت یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ میری دہلیز پہ آیا ہے, تو میں نے یہاں سے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس ہی سے رابطہ رکھوں گا کہ جس کے طفیل وقت کا بادشاہ میری خدمت میں آیا ہے. تو اس وقت اس بہروپیے نے توبہ کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ خالصتاً اپنا تعلق جوڑ لیا. دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی زبردست جو ہے وہ ہمارے لیے نتیجہ خیز بات ہے اور ہمارے لیے سبق ہے. علامہ صاحب بہت خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی. اب اس چیز کو نکالنا کیسے ہے, جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ ذکر کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس کو نکالا جا سکتا ہے. تو ذکر کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہے؟ کیا کہ بندہ بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھے اور اللہ اللہ کی صدا دے, یا کہ اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, کوئی بھی کسی بھی کام کرنے کے لیے نا تھوڑی بہت ہی اس کی ایکسرسائز پہلے ہوتی ہے. جی. اگر آپ کہنا میں ایک بندے کو کہوں کہ آپ آج سے ذکر شروع کر دیں تو شاید مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے نا, جاتے کوئی بھی اسٹیئرنگ پہ نا, گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ جاتے کوئی بھی نہیں بٹھا دیتا. بے شک. پہلے وہ لیفٹ سیٹ پہ بٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو میں گاڑی کیسے چلا رہا ہوں, بے شک, میں کیسے بریک لگا رہا ہوں, کیسے ریس دے رہا ہوں. اسی طرح اگر درزی کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ جاتے جا کے مشین پہ نہیں بٹھاتا, وہ کہتا ہے کہ دیکھو پہلے دیکھو کہ مشاہدہ کریں, مشاہدہ کیسے کر رہا ہوں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ اگر کہیں کہ میں آج سے کم نہیں ہوں, سب سے پہلے آپ جو اہل علم حضرات ہیں جی, یا اللہ کے نیک بندے ہیں نا, آپ پہلے ان کی صحبت میں کچھ نہ کریں, جا کے صحبت میں بیٹھیں. بے شک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کو چھوڑ کے تو میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں, اسی لیے تو بیعت ہے نا کہ آپ کسی مرشد کے پاس جائیں, آپ ان کی طریقت میں جا کے شامل ہو جائیں, آپ ان کی بیعت کر لیں, آپ ان کے مرید ہو جائیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو جو اہل علم ہیں, علماء کا طبقہ ہے, وہ آپ کو علم دے گا. بے شک. جو آپ کے مرشد ہوں گے, آپ کے روحانی پیشوا ہوں گے, وہ اس علم کی روشنی میں آپ کا باطن جو ہے ان کو صاف کریں گے. سبحان اللہ. بے شک. اب دونوں چیزیں, جتنا ہمارا اسلاف گزرا ہے, جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں, جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں, کم از کم میرے مطالعہ کے مطابق کوئی ایسا ولی بزرگ نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ ہی جا کے مرشد کے پاس چلا گیا. مادرزاد ولی بھی جو پیدا ہوئے ہیں نا, جی جی, مادرزاد ولی جو ہیں, وہ بھی سب سے پہلے جا کے اپنی ماں کی گود سے علم شروع کرتے ہیں. وہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں, علم مکمل حاصل کرنے کے بعد پھر مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں. حالانکہ وہ مادرزاد ولی ہیں, بدیشی ولی ہیں, وہ پھر بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو وہ اہل علم حضرات جو ہیں, علماء کا طبقہ ہے, صوفیاء کرام کا طبقہ ہے, ان کے پاس جائے, خالی جا کر بیٹھا رہے. جیسے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے آپ کو لیفٹ سیٹ پہ پہلے بیٹھنا پڑے گا, چند دن دیکھنا پڑے گا, آپ جا کے ان کی صحبت میں بیٹھیں, کچھ سیکھیں, ان کے طریقے کو اڈاپٹ کریں. بیٹھتے 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 آٹومیٹکلی صحبت سہل ترا سہل کند, صحبت تالے ترا تالے کند, کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. آپ اچھی صحبت اختیار کریں, اہل علم کے پاس جائیں, تھوڑے تھوڑے مسئلے سیکھیں, تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں, اور جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھیں, مرشد کے پاس جائیں, بیعت کریں. سنت ہے, اور وہ آپ کو ایک طریقت میں لے کے ایک کوئی سبق بتائے گا. آپ تھوڑا 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 دیکھیں نا, سمپل سی بات ہے, آپ اکیلے کھانا کھائیں نا تو شاید کم کھائیں گے جی, لیکن آپ اگر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے کھائیں تو زیادہ کھائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کھانا تو وہی ہے, آپ بھی وہی ہیں, پیٹ بھی وہی ہے, لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں زیادہ کھا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دوست بیٹھے ہوتے ہیں, بس دیکھتے دیکھتے دیکھتے. اسی طرح آپ اکیلے اگر تھوڑا سا نماز پڑھیں یا ذکر کریں تو شاید کم کریں گے. جی, اگر آپ اچھی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ یار یہ کر رہے ہیں, میں بھی کرتا جاؤں, میں بھی کرتا جاؤں. ایک دوسرے کو دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے, دیکھ کے آپ زیادہ سے زیادہ اس طرف مائل ہوں گے. ایک دن تھوڑا کریں گے, پھر زیادہ کریں گے, پھر وہ آپ کے پیر بھائی ہو جائیں گے, آپ کے استاد بھائی ہو جائیں گے. وہ کہیں گے نہیں اتنا ٹائم گزارنا ہے, ہم نے اتنا پڑھنا ہے, آج سبق تھوڑا پڑھا ہے, کل زیادہ پڑھنا ہے.
کرتے کرتے آپ کی یہ ایک ایکسرسائز ہوتی رہے گی جی، اور ایک ٹائم پہ جا کے آپ کی اتنی مشق ہو جائے گی، اتنی ایکسرسائز ہو جائے گی کہ پھر آپ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے بھی آپ کو ایک عادت پڑ جائے گی کہ نہیں، میں نے اپنے سارے اسباق جو ہیں وہ ان کو پڑھنا ہے، میں نے جو استاد نے دیے ہیں، جو میرے مرشد نے دیے ہیں، وہ میں نے سارے اسباق پڑھنے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک اثرات ہو جائیں گے، آپ ٹوٹل ایک ایکسرسائز کر کے آپ باہر آ رہے ہوں گے، اب آپ کا دل کرے گا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے بھی آپ جو ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا دنیا سے پیچھے ہٹوں، مجھے دلی سکون آئے، میں اپنے اللہ اس کے رسول کی اتباع میں چلا جاؤں، تو آپ پہلے اہل علم حضرات جو ہیں ان کے پاس جائیں۔ مساجد میں عرصہ گزر گیا کہ یہ بلیو کریں کہ پہلے لوگ نماز کے بعد کافی لوگ بیٹھتے ہوتے تھے، بے شک بیٹھ جاتے تھے، کچھ مسئلے مسائل ڈسکشن ہوتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی۔ اب تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نماز کے بعد، اچھا پھر ایک لائن بنی ہوتی تھی امام صاحب کے ساتھ سلام لینے والوں کی، جی، کہ نماز کے بعد جناب لائن بنی ہوئی ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ امام صاحب کے پاس سلام لے۔ اب وقت وہ آ گیا، نہ امام کے پاس ٹائم ہے، نہ مقتدی کے پاس ٹائم ہے۔ امام نے بھی جو ہی دعا ختم ہوئی اپنا رومال موڈے پہ رکھا اور اس نے بھی جناب سپیڈ مقتدیوں سے پہلے ہی جوتا پکڑا اور لے گیا۔ مقتدی ہیں وہ دعا بھی نہیں مانگتے اجتماعی امام کے ساتھ، جی، بس جو ہی سلام پھیرا دعا مانگ وہ نکل گئے۔ اس مطلب ہے ہم ایک ایز اے فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں کہ بس یہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو اس دور میں نماز بھی ہم فارمیلٹی سمجھ کے پوری کر رہے ہیں، چلے کر تو رہے ہیں نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور میں سجدہ تو دے رہے ہیں نا، قبول تو مالک نے کرنا ہے، جس حال میں دے رہے ہیں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے اس رب کی بارگاہ میں، بے شک، جیسے کریں، جس حال میں کریں، جس سسٹم میں رہ کے کریں، کم از کم اپنی پیشانی رکھیں اور ہم پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ مالک میں تیری بات کر رہا ہوں، سجدے میں جا کے کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ پڑھیں اس کی بارگاہ میں۔ سب سے زیادہ اسے سجدہ جو ہے وہ پسند ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا ایک نالج کہہ رہا ہے کہ اہل علم کے پاس بندہ جائے، کسی مرشد کی تلاش میں نکلے، کسی اچھے بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے، وہ صحبت میں جا کے بیٹھتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے صحبت کے اثرات اس کے اوپر نہ پڑے۔ بے شک، کچھ باطنی طور پر وہ صاف ہو جائے گا، کچھ اگر اہل علم حضرات وہ ہوں گے تو تھوڑا سا علم اسے مل جائے گا، اور علی علم و نور کہ علم روشنی ہے، تو اہل علم کے پاس بیٹھنا کم از کم وہ اندھیرے میں نہیں بیٹھا ہوا، بے شک، وہ اس کا ظاہر بھی نور و نور ہوتا ہے اور وہ روشنی میں بیٹھا ہوا ہے۔ قبلہ یہیں پہ ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ اگر فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، یہاں پر علامہ صاحب موجود ہیں، وہ آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے، اور ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کے دل میں اگر کوئی جائز آرزو بھی ہو تب بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو جو ہے وہ روحانی وظائف کے ذریعے، روحانی وظائف کے طفیل اس کو پورا کیا جا سکے۔ اور یقین جانیے کہ جب بزرگ یہاں پر آپ کو وظیفے دیتے ہیں تو وہ 5 وقت نماز اس کے لیے بڑا ضروری ہوتی ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اور جس طرح بات چل رہی ہے کہ حرص سے کس طرح نجات ہو، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو حریص ہوتا ہے اس کی آنکھ کو یا تو قناعت پورا کر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی پورا کر سکتی ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، یہ تا دم مرگ، یعنی آپ کے آخری لمحات تک یہ حرص بڑھتا چلا جاتا ہے۔
تو اس کے لیے جتنا ہو سکے قناعت اختیار کریں. میں ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا داؤد طائی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت کے جو قرب تھا وہ اس قدر حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے ان کے جو ان کا مال و متاع ہوا کرتا تھا اس میں انہوں نے صرف اور صرف اتنا خرچ کرنا ہے جتنا ان کی ضرورت کے لیے پورا اتر سکے. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوا کرتا تھا، بلکہ آخری عمر کے اندر وہ جو روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوا کرتے تھے ان کو بھگو کر کھایا کرتے. اور کہا جاتا کہ آپ تازی روٹی کیوں نہیں بناتے یا بنواتے، تو کہا کہ جتنا ٹائم تازہ روٹی بنانے میں لگے گا اتنی دیر میں قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھ لوں گا. تو دیکھیے کہ ہمارے بزرگ کیا عمل کرتے تھے، کیا ان کا انداز ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا آج کے دور میں ممکن ہے کہ جس طرح حضرت داؤد طائی کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی آسائشوں میں مبتلا ہو جاؤں. بلکہ ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ان کے مکان کی جو چھت تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو حضرت فضیل بن عیاض مالکی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قبلہ چھت تو بنوا لیں. کہا میں نے کبھی چھت کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کے ذکر سے کبھی مجھے اتنا موقع ہی نہیں ملا، میری توجہ ہی نہیں ہٹی کہ میں چھت کی طرف دیکھوں. تو آج کے دور میں بھی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کیفیت کے اندر آ سکے یا اس مقام تک پہنچ سکے. دیکھیں جی شاہ صاحب، ناممکن تو کوئی بات نہیں ہے. جی، کوئی کام ناممکن نہیں ہے کہ انسان کہے جی یہ ناممکن ہے. مایوسی میں ویسے بھی چلے جانا کفر ہے. تو مایوس تو انسان ہونا ہی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ہے کہ توبہ کے دروازے بھی قیامت تک کھلے ہیں. جی بے شک. کوئی کسی لمحات میں بھی انسان جو ہے وہ توبہ طائب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا. جی بے شک. اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے کر لیں، ایسے نہیں تو ایسے کر. مطلب یہ ہے کہ انسان کسی سٹیج پہ جا کے بھٹکا ہوا انسان واپس آ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. اس کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ بے شمار مواقع ہوتے ہیں انسان کے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ واپس ہو جاتا ہے. کہیں وہ بڑا ہی کفر میں یا کفر کے تالے نہ لگے ہوں، ادروائز بڑے بڑے دیکھے ہیں کہ وہ اینڈ پہ جا کے وہ بھی توبہ طائب ہو جاتے ہیں. جی بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اینڈ تک رکھا ہے کہ کسی وقت بھی اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے تو یہ نہ ہو کہ مالک میں نے توبہ کرنی تھی، تیرا توبہ کا دروازہ ہی بند تھا. مالک نے کہا نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے بھی، جس ٹائم چاہو تم آ جاؤ. پھر وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے جب بھی انسان جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے. انسان کسی وقت بھی اللہ کے حضور میں چلا جائے، ہوتا تو وہی ہے جو اس کی توفیق سے ہونا ہے انسان. جی بے شک. تو وہ تمہارے ارادے بھی بدل سکتا ہے، وہ تمہاری کیفیت بھی بدل سکتا ہے، تمہیں جب چاہے بدل سکتا ہے. اور اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ایک ٹائم پہ، جب اس کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ ہی اپنے آپ کو بدل دے. یہ تو نہیں ہے کہ جب بڑھاپے میں چلا جائے، چلنا پھرنا بند ہو جائے، اب اسے پتہ ہو کہ اس کے بعد اینڈ ہے تو وہ کہے در جوانی توبہ کردن شیوائے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ بھٹکا ہوا انسان ہے تو وہ شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اسی لیے ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا، اسی لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے مرشد کے پاس، اہل علم کے پاس گزارتے تھے. جی بے شک. اس لیے کہ آپ صرف ان کی صحبت میں بیٹھے ہی رہیں نا، کچھ نہ کریں، بیٹھے رہیں. ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے اثرات آپ پہ پڑتے رہیں گے، اچھی گفتگو سنتے رہیں گے. جیسے کعبے کے اندر جائیں آپ تو علماء فرماتے ہیں کوئی 120 نیکیاں اللہ نے رکھی ہیں، جس میں سے 60 طواف کعبہ کے لیے ہیں، 40 جو ہیں وہ عبادت کے لیے جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. 20 نیکیاں صرف خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہیں. بس سبحان اللہ. دیکھتے رہیں خانہ کعبہ کو، خالی دیکھنے سے 20 نیکیاں تمہیں مل جاتی ہیں. ماں باپ کو صبح اٹھ کے دیکھیں، جب گھر میں جائیں ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، عبادت ہے. قرآن پاک کو دیکھیں، عبادت ہے. یعنی بعض چیزوں کو خالی دیکھنا ہی عبادت ہے.
اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائیں، ان کو نیک بندے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اچھی صحبت میں انسان کچھ نہ کرے، جا کے بیٹھ جائے، کم از کم وہ دنیا داری سے تو بچ جائے گا، جو شیطان نے غلبہ کرنا تھا اس سے بچ جائے گا، جو اس کے ذہن میں شیطانی وسوسے آنے تھے وہ بچ جائے گا، بے شمار لغویات گفتگو سے بچ جائے گا، کچھ سنے گا کچھ سنائے گا، بدگمانی سے، جھوٹ سے، بہتان سے، غیبت سے، ان تمام چیزوں سے وہ بچ جائے گا۔ تو وہ ایک اچھی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ گفتگو سن رہا ہے، وہاں اس کے تو کچھ نہ کرے انسان، کچھ نہ کرے، خالی ان کی صحبت میں بیٹھ جانے سے ہی بے شمار بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی بے شک۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنا جاتے تھے، تھوڑا بہت کام جو ان کے کرنا تھا، جو روزگار کا ہوتا تھا، جو گھر والوں کا ہوتا تھا، کر کے اس کے بعد فوری اپنے مرشد کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہی ان کا طریقہ تھا، اہل علم کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، علمی گفتگو سنتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک پڑھنا ہوتا ہے کہ سننا ہوتا ہے، اور جو انسان سن کے یاد کرتا ہے وہ ساری زندگی تو میں یاد رہتا ہے۔ بے شک۔ پڑھنے سے تو بعض دفعہ آنکھوں سے اوجھل وہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی بات جو ہے، آج بھی ہمیں جو ہم چھٹی ساتویں کے فقرے آج بھی بعض دفعہ یاد ہوتے ہیں کہ وہ استاد نے پڑھایا تھا۔ بے شک۔ آج بھی مدارس کے اندر جو استادوں نے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ بھی پڑھیں تو وہ یاد رہتی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کوشش کرے آج کے دور میں بھی، اس بھٹکے ہوئے دور، بے راہ روی کا شکار، آج بھی انسان کچھ ٹائم نکال کر، یہ موبائل نے تو ہماری رہی صحیح ساری کسر ہی ختم نکال دیا نا۔ جی بے شک۔ کہ گھر میں ماں باپ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں کم از کم کہ مساجد میں جائیں تو امام صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، ان سے وہ اچھی گفتگو سنیں، پیر و مرشد ہیں تو ان کے پاس جا کے بیٹھیں، جو اہل علم آپ کے دوست احباب ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھیں، کچھ نہیں تو گھر میں ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے ان سے کوئی ان کے تجربے کے، زندگی کے کوئی اچھے لمحات، کوئی گفتگو سنیں جو آپ کے لیے ایک آنے والی زندگی میں تجربہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہم تو کتابی کیڑے ہیں، طالب علم کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنے بیگ ہیں، اتنی بکس ہیں، اکیڈمیوں کا شیڈول ہے، اسکول کالجز یونیورسٹی کا شیڈول ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے ملتے کالج یونیورسٹی چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں ہم۔ بے شک، قرآن کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے، اور جو دینی جتنے بھی معاملات ہیں ان کی طرف چلنا چاہیے، اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب آج آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت۔ قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم کہتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہماری ظاہری باطنی مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے راہ روی کا جو شکار ہیں انہیں راہ راست اور ہدایت عطا آمین، فرما، آمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔